السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات، آج ہم آپ سے انتہائی اہم مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے، اور بہت سارے بھائی اور بہنیں اس مسئلے میں جھجکتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہیں اور یہ مسائل نہیں پوچھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں کیا عورت کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے؟ اور اسی طرح حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف ہے، مسجد میں ٹھہرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آج آپ کو بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام تعلیمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ تو ہم بیان کرتے ہیں پہلے نماز کے بارے میں۔ حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے دوران حیض کا خون آنا شروع ہو گیا ہے تو وہ نماز اسی جگہ توڑ دے گی، اس کی نماز ختم ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تو بیت اللہ کا طواف کرنا بھی یہ حالت حیض میں جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ان الطواف بالبیت بمنزلۃ الصلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز کے مرتبے میں ہے، سوائے اس کے کہ نماز کے اندر بات کرنا جائز نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنا حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے بیت اللہ کا طواف کرنا بھی حالت حیض میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ امی عائشہ جو ہیں بڑی پریشان ہیں۔ پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ تجھے وہ عارضہ لاحق ہو گیا ہے جو بنات آدم کو لاحق ہوتا ہے۔ تو امی عائشہ افسردہ تھی، کہنے لگی جی اللہ کے رسول مجھے حیض آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، کہ تو وہ سارے امور بجا لا جو حجاج کرام کر رہے ہیں، وہ سارے مناسک ادا کر، لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا تو نے۔ تو بیت اللہ کا طواف جو ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرما دیا، تو پتہ چلا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ حائضہ عورت قرآن کی قرات کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے اہل علم کے اندر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی قرات کر سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی قرات نہیں کر سکتی، وہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 131 بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حیض والی عورت اور جنبی آدمی یا جنبی عورت قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھے گی۔ تو یہ روایت جو ہے امام ترمذی جامع ترمذی میں نقل کرنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں، سمعت محمد ابن اسماعیل ان اسماعیل ابن عیاش یروی عن اہل الحجاز عن اہل العراق الاحادیث مناکیر، کہ اس سند کے اندر اسماعیل بن عیاش نامی راوی ہے جو اہل حجاز سے اور اہل عراق سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح لوگ جنبی پر قیاس کرتے ہیں، جنبی آدمی کے لیے تو ممانت ہے، لیکن وہ ممانت اسی پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح جنبی کے لیے منع ہے اس لیے حائضہ کے لیے بھی منع ہے۔ تو حائضہ کے لیے ممانت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ سے کہا تھا افعلی کما یفعل الحاج، کہ وہ سارے امور بجا لا جو حاجی کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ تو بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حجاج کرام قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، دیگر مناسک حج بھی ادا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اگر قرآن کریم کی قرات کرنا منع ہوتا تو امی عائشہ کو نبی علیہ السلام منع فرما دیتے، لیکن آپ نے صرف بیت اللہ کے طواف سے ہی منع فرمایا ہے۔
اور چوتھی بات ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے، نہ ہی جنبی کے لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی لا احل المسجد لحائض ولا للجنب او کما قال، کہ میں مسجد کو حائضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے حلال قرار نہیں دیتا۔ ہاں البتہ مسجد سے اگر گزرنا ہو تو گزر سکتی ہے حائضہ عورت کی، اگر مسجد کے علاوہ کوئی اور راستہ گزرنے کا اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی متبادر راستہ ہے تو وہ متبادر راستہ اختیار کرے، جس طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ سے کہا کہ مسجد سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے یا کنگھی وغیرہ پکڑانے کے لیے کہا، تو کہا اللہ کے رسول میں حیض سے ہوں، فرمایا لیست حیضتک فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور پانچواں مسئلہ جو بڑا ہی اہم ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بلکہ قرآن کریم میں ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ اے پیغمبر وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، پلیدی ہے وہ۔ اور اذن کا ایک معنی تکلیف بھی کیا گیا، کیونکہ ان ایام کے اندر عورت بہت تکلیف میں ہوتی ہے، لہٰذا ان ایام میں عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ جماع کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں۔ جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں تو پھر بندہ مباشرت کر سکتا ہے۔ تو ہاں مباشرت کے علاوہ یعنی جماع کے علاوہ بوس و کنار، ساتھ بیوی کو گلے لگانا وغیرہ یہ جائز ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کو حیض آ جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تو نبی علیہ السلام اسے حکم دیتے کہ وہ سختی سے وہ انڈر ویئر وغیرہ یعنی لنگوٹ وغیرہ سے اچھی طرح باندھ لیتی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا جو دوسرا فرمان ہے اس سے وضاحت ہو جاتی ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حیض کی حالت میں تمام امور بجا لائے جا سکتے ہیں سوائے جماع کے، جماع نہیں کیا جا سکتا حالت حیض میں۔ تو اسی طرح مسئلہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ حالت حیض میں طلاق دینا یہ سنت کے خلاف عمل ہے، البتہ اگر کسی نے یہ غلطی کر لی تو وہ طلاق کے بعد رجوع کرے۔ طلاق البتہ ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا عمر نے مسئلہ پوچھا کہ اس طرح عبداللہ نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مرہ فلیراجعھا، ایک تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ساتھ کہا کہ اسے حکم دو کہ وہ رجوع کرے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا اور جب وہ پاک ہو گئی تو پھر اس کو طلاق دے دی۔ تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے روزمرہ زندگی سے متعلقہ انتہائی اہم مسائل ہیں جو بیان کیے ہیں، ان کو ضرور سنیں، آگے بھی شیئر کریں، اور پھر میں گزارش کروں گا کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ تمام تعلیمی ویڈیوز جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔